بغداد شہر کی گلیاں ہمیشہ سے علم اور نور سے بھری رہی ہیں۔ صبح کا وقت تھا، مسجدوں سے اذان کی آوازیں گونج رہی تھیں، بازار میں لوگ تجارت کر رہے تھے اور طالب علم کتابیں اٹھائے مدرسوں کی طرف جا رہے تھے۔ اسی بغداد میں ایک غریب مگر نیک دل لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام حارث تھا۔ حارث کا دل بہت صاف تھا اور وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ حارث کی ماں ایک نیک خاتون تھیں۔ وہ صبح نماز کے بعد حارث کو بلاتی اور کہتی، بیٹا، رزق اللہ دیتا ہے، مگر نیت صاف رکھنا اور کسی کا حق کبھی نہ کھانا۔ حارث ادب سے کہتا، امی جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی آ جاتی۔ حارث کا سب سے بڑا خواب تھا کہ وہ بغداد کے مشہور مدرسے میں پڑھ کر بڑا عالم بنے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ اکثر مدرسے کے باہر کھڑا ہو کر اندر پڑھنے والوں کو دیکھتا اور دل میں دعا کرتا، یا اللہ مجھے بھی علم عطا فرما۔ حارث اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے بغداد کے بازار میں کام کرتا تھا۔ وہ ایک کھجور فروش کی دکان پر کھجوریں صاف کرتا، وزن کرتا اور گاہکوں کو دیتا۔ دکاندار کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن سخت مزاج تھا، مگر انصاف پسند تھا۔ ایک دن بازار میں ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں اداسی تھی۔ وہ دکان کے سامنے رکا اور بولا، بیٹا، کیا مجھے چند کھجوریں مل سکتی ہیں؟ حارث نے نرمی سے کہا، جی بابا، ضرور۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، میرے پاس پیسے کم ہیں۔ حارث کو بوڑھے پر ترس آ گیا۔ اس نے کچھ کھجوریں تھیلی میں ڈالیں اور مسافر کو دے دیں۔ بوڑھے نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا، قیمت؟ حارث نے مسکرا کر کہا، بابا، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھیں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں عبد الرحمن آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حارث نے بغیر پیسے کے کھجوریں دے دی ہیں۔ وہ غصے سے بولا، حارث، یہ کیا کیا؟ یہ دکان تیرے باپ کی نہیں۔ حارث ڈر گیا، مگر سچ بولا، مالک، وہ بوڑھے مسافر تھے، بھوکے تھے، میں نے اللہ کے لیے دے دیا۔ بوڑھا مسافر آگے بڑھا اور بولا، عبد الرحمن، اسے مت ڈانٹو، یہ نیک بچہ ہے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، یا اللہ، اس لڑکے کو علم اور عزت عطا فرما اور اس کے رزق میں برکت دے۔ عبد الرحمن خاموش ہو گیا۔ عبد الرحمن نے حارث کو غور سے دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حارث صرف ایک مزدور نہیں بلکہ سچے دل والا لڑکا ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے حارث، مگر دوبارہ بغیر پوچھے کچھ نہ دینا۔ حارث نے سر جھکا کر کہا، جی مالک۔ اسی رات حارث اپنے گھر آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا، آج کیوں اداس ہو؟ حارث نے ساری بات بتا دی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹا، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر دونوں نے مل کر دعا کی۔ اگلی صبح حارث فجر کی نماز کے لیے بغداد کی بڑی مسجد میں گیا۔ مسجد میں روشنی پھیلی ہوئی تھی، امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے۔ حارث کا دل سکون سے بھر گیا۔ نماز کے بعد وہ دیر تک بیٹھا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اسے علم نصیب ہو جائے۔ اسی مسجد میں بغداد کے مشہور عالم شیخ زید بھی موجود تھے۔ انہوں نے حارث کو دیکھا جو خاموش بیٹھا رو رہا تھا۔ شیخ زید اس کے پاس آئے اور پوچھا، بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ حارث نے ادب سے جواب دیا، حضور، مجھے علم چاہیے مگر میرے پاس وسائل نہیں۔ شیخ زید نے حارث کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، علم اللہ کا خزانہ ہے، اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستہ بنا دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، کل سے تم میرے مدرسے میں آ جاؤ، میں تمہیں خود پڑھاؤں گا۔ حارث کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حارث گھر آیا اور اپنی ماں کو بتایا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، دیکھا بیٹا، نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ حارث نے کہا، امی جان، یہ سب آپ کی دعا ہے۔ گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا۔ اگلے دن حارث مدرسے میں داخل ہوا۔ مدرسے کی دیواریں پرانی تھیں مگر اندر علم کی خوشبو تھی۔ شیخ زید نے اسے قرآن کی تلاوت سکھائی، پھر حدیث اور فقہ کے بارے میں بتایا۔ حارث پوری توجہ سے سنتا رہا۔ وہ دل میں سوچتا، یہی میرا خواب تھا۔ مدرسے میں اور بھی طالب علم تھے، کچھ امیر تھے اور کچھ غریب، مگر کچھ امیر طالب علم حارث کو حقیر سمجھتے۔ وہ کہتے، یہ تو بازار میں کام کرتا ہے، یہ کیا پڑھے گا؟ حارث کو دکھ ہوتا، مگر وہ خاموش رہتا اور اللہ سے مدد مانگتا۔ ایک دن ایک امیر لڑکے نے حارث کی کتاب چھین لی اور مذاق کیا۔ حارث کا دل چاہا کہ جواب دے، مگر اسے ماں کی نصیحت یاد آئی، صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے خاموشی سے کتاب واپس لی اور کہا،
اللہ آپ کو ہدایت دے۔ شیخ زید نے یہ سب دیکھا۔ انہوں نے سب طلبہ کو جمع کیا اور کہا، علم غرور کے لیے نہیں، عاجزی کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، جو اپنے بھائی کو حقیر سمجھے وہ خود اللہ کے نزدیک حقیر ہو جاتا ہے۔ امیر لڑکوں کو شرمندگی ہوئی۔ چند دن بعد وہی بوڑھا مسافر دوبارہ بغداد آیا۔ وہ مسجد میں شیخ زید سے ملا۔ حارث نے اسے پہچان لیا۔ بوڑھا مسکرایا اور کہا، بیٹا، میں نے دعا کی تھی نا، دیکھو اللہ نے تمہیں علم کی راہ دکھا دی۔ حارث نے خوشی سے کہا، بابا، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حارث نے بوڑھے سے پوچھا، بابا آپ کون ہیں؟ بوڑھا آہستہ سے بولا، میں ایک مسافر نہیں، میں بغداد کے ایک بڑے تاجر کا بھائی ہوں۔ حارث حیران رہ گیا۔ بوڑھے میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت دولت دیکھی، مگر سکون صرف اللہ کی عبادت میں ہے۔ بوڑھے نے حارث کے ہاتھ میں ایک تھیلی رکھی۔ حارث نے کھولا تو اس میں سکے تھے۔ حارث گھبرا گیا اور بولا، بابا یہ تو بہت ہے، میں نہیں لے سکتا۔ بوڑھے نے کہا، یہ تمہاری نیکی کا بدلہ نہیں، یہ تمہارے علم کے سفر کا ذریعہ ہے۔ حارث نے وہ تھیلی شیخ زید کے سامنے رکھ دی اور کہا، حضور، یہ رقم میں اپنے لیے نہیں رکھوں گا، آپ جہاں بہتر سمجھیں استعمال کریں۔ شیخ زید خوش ہو گئے اور بولے، یہی تو علم کا اصل اثر ہے، انسان کو اللہ والا بنا دیتا ہے۔ شیخ زید نے وہ رقم مدرسے کے لیے استعمال کی۔ نئے کمرے بنے، کتابیں خریدی گئیں اور غریب طلبہ کے لیے کھانا رکھا گیا۔ حارث کی وجہ سے کئی بچوں کو علم ملنے لگا۔ یہ بغداد کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی۔ ادھر عبد الرحمن دکاندار کو بھی خبر ملی کہ حارث مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ وہ مسجد آیا اور حارث سے ملا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، حارث، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سخت الفاظ کہے تھے۔ حارث نے مسکرا کر کہا، مالک، میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث بڑا عالم بن گیا۔ وہ بغداد کی مسجد میں درس دینے لگا۔ لوگ دور دور سے اس کی باتیں سننے آتے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا، علم کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ ایک دن حارث نے طلبہ کو کہا، میرے بھائیوں، رزق کی کمی سے مت گھبراؤ، اگر نیت پاک ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا، میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ ایک دن میں نے ایک بھوکے مسافر کو کھجوریں دیں اور اللہ نے مجھے علم کا خزانہ دے دیا۔ بوڑھا مسافر ایک دن پھر آیا۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ حارث کے پاس بیٹھا اور کہا، بیٹا، میں خوش ہوں کہ بغداد میں علم اور نیکی پھیل گئی۔ حارث نے اس کے ہاتھ چومے اور کہا، بابا، آپ میرے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اسی رات بوڑھا مسافر بیمار ہو گیا۔ فجر کے وقت اس نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے پاس چلا گیا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا اللہ، اسے جنت عطا فرما، اس نے مجھے زندگی بدلنے کا راستہ دکھایا۔ پورے بغداد میں یہ بات پھیل گئی کہ نیکی اور علم کا کیا مقام ہے۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ بازار کے تاجر بھی غریبوں کو کھانا دینے لگے۔ مسجدوں میں درس بڑھ گئے۔ بغداد میں واقعی نور پھیل گیا۔ حارث نے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، امی جان، اگر آپ کی دعا اور تربیت نہ ہوتی تو میں کچھ نہ بن سکتا۔ ماں نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیٹا، میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کیا تھا، اللہ نے تمہیں دنیا و آخرت کی کامیابی دے دی۔ اور پھر حارث نے